سے کبھی سید سرامہ کے ابو میاں کا رد ہوتا ہے، کبھی دارالہدا کا رد ہوتا ہے، کبھی صلح کلیوں کا رد ہوتا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مرکز اہل سنت کے نام پر نعرہ لگانے والے ہم اور آپ، تاج الشریعہ کے نام پر جوش دکھانے والے یہ افراد کہاں بھٹکے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سرسامہ مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمہ مدد قادریہ نعرہ یا غوث اعظم زنم بند شیخ احمد رضا خان قطب اعظم زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست آرا تو کشتی بحق خواجہ عثمان آرون مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمائے رب تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وقت خفتہ میں مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت ڈھائی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت ڈھائی، عمل نے کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ محبان محترم، گھر گرج تقریریں آپ سن رہے ہیں اور شاید کچھ ایسی امید مجھ سے بھی لگا بیٹھے ہیں۔ میں اس وقت خطاب کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ عرس حضرت سیدی الشاہ پیر سید مقبول احمد شاہ کشمیری قادری رضوی دامت ظلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس مبارک ہے، اور یہ کرناٹکا کی سرزمین پر مرکز اہل سنت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر نور پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سامعین کا یہ سمندر جہاں تک نظر پہنچتی ہے لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیر سید مقبول شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے اتنی محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان اتنی تیزی سے صلح کلیت کیسے پھیل گئی۔ آئے دن ہر سال اس اسٹیج کبھی سید سرامہ کے ابو میاں کا رد ہوتا ہے، کبھی دارالہدا کا رد ہوتا ہے، کبھی صلح کلیوں کا رد ہوتا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مرکز اہل سنت کے نام پر نعرہ لگانے والے ہم اور آپ، تاج الشریعہ کے نام پر جوش دکھانے والے یہ افراد کہاں بھٹکے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ محبت صرف دکھاوے کی ہے؟ آج ہم جس قدر واٹس ایپ اور فیس بک پر کرامتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہماری اپنی زمین نیچے سے کھسکتی چلی جا رہی ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ فتنے تو بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، مگر ہم فتنوں سے بے خبر ادھر ادھر کی چیزوں میں دیوانہ بنے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی کیرل سے پیدل حج کرنے کے لیے نکلا، سب کے سب پریشان ہیں کہ پیدل حج کرنے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ حج کرنے پیدل جانا چاہیے تو جائے گا، اور اگر کہہ دوں کہ جانا نہیں چاہیے تو اس کو روک لے گا؟ جا رہا ہے وہ پریشان نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر ایک میسج آتا، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے، اٹھا کے اسے پھینکنا پھیلانا شروع کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مکمل ایک قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ نماز کے فرائض کیا ہیں نہیں معلوم، اس کی اپنی ضروریات زندگی میں شرعی تقاضے کیا ہیں اسے نہیں معلوم، وضو کے فرائض ارکان اسے نہیں معلوم،
مسجدوں کے حالات پتہ نہیں ہیں. اب تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک امام مسجد کا ویڈیو بنواتا ہے اور ایک مقتدی کہتا ہے حضرت آپ ویڈیو بناتے ہو تو آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو وہ مولانا صاحب جواب دیتے ہیں ارے میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، فلاں صاحب بنواتے ہیں، فلاں صاحب بنواتے ہیں، فلاں صاحب بنواتے ہیں، تو اب کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا جناب عالی تب تو سب مل کر شراب پیو کہہ دو جائز ہے، سب مل کے جوا کھیلو کہو جائز ہے، سب مل کے جھوٹ بولو بولو جائز ہے. تو اب ممبروں سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اسٹیج کے شیر ہیں، زمین پر ہماری کوئی حقیقت نہیں. ہم یہاں جتنا چاہیں دہاڑ لیں اور آپ وہاں کے شیر ہو نعرہ لگانے کی. نئے نئے نعرے ایک ایک دن پوسٹر میں نئے نئے نام نئے نئے نعرے، نعرہ لگا دیا بس ہو گیا. نئے نئے القاب ایک ایک سے آئے دن. میاں کرامتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، قیامت کے دن تمہاری کرامت کیا ہوگی؟ ایک عظیم محدث ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایک بہت بڑے مالدار نے بڑا تقاضا کیا حضرت میرے گھر تشریف لائیے. حضرت نے کہا میں نہیں آتا. بڑی منت و سماجت کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے کنڈیشن ہے میں چند شرطوں پہ آؤں گا، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. کہا حضرت آ جائیے بس، جو چاہوں گا کھاؤں گا. حضرت آ جائیے بس، میں ایک چیز مانگوں گا تم کو لا کے دینا ہوگا. حضور جو حکم ہو بس آپ آ جائیے. مالدار کے گھر پر حضرت پہنچے، جہاں لوگوں نے جوتے چپل نکالے تھے وہیں بیٹھ گئے. اس نے اعتراض کیا عاجزانہ حضور یہاں مت بیٹھے. کا پہلی کنڈیشن جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. کھانے کا دسترخوان لگا، طرح طرح کے قیمتی بہترین. اب تو حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، اب یہاں سے فتوے وہ دیے جاتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے. میرا شریعت کوئی کمپنی نہیں ہے ملٹی نیشنل کہ تم جو چاہو گے ویسا پروڈکٹ کیا جائے گا. ہم غلام ہیں، رب کا جو حکم ہوگا وہی دیا جائے گا. ایسے مولوی اس لائق ہے ہی نہیں کہ انہیں عالم کہا جائے جو پبلک کے نظریے کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. تو ہم نے کمپنی سمجھ رکھی ہے شریعت کو، مرکز اہل سنت کو فیکٹری بنا رکھا ہے. آپ جو چاہیں گے وہ فتویٰ دیا جائے گا. کمپنی پبلک کو دیکھ کر ٹوتھ پیسٹ بناتی ہے، پاؤڈر کریم تیار کرتی ہے، صابن تیار کرتی ہے، مگر شریعت پبلک کو دیکھ کر نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے، شریعت وہ فتویٰ دیتی ہے. بے شک. اس لیے ادھر ادھر کی بکواسوں کے پیچھے نہیں. اللہ کا وہ ولی دسترخوان لگا. اب تو جناب گوشت ملنا چاہیے، اگر سور کے گوشت کو کہہ دیا جائے بکرا ہے تو کھا لیں گے. ایسی حالات ویسے حالات ہو چکے ہیں. نہ ذبیحے کا احتیاط، نہ ہوٹل کی فکر. ہم نے دیکھا ہے قابلین کو، میرے محدث قدیم کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، ارے وہ کسی ہوٹل سے جلدی چائے نہیں پیتے تھے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہوٹل والا. کیا بات ہے، واہ واہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آنگل کی سرزمین کی سنیت اس لیے نہیں زندہ ہے کہ آپ نعرہ لگا رہے ہو، اس لیے کہ مقبول شاہ نے کشمیر کو چھوڑ کر اس شہر کو پسند کیا، اور اس سے پہلے کیا ہے آنگل والوں تم کدھر ادھر چلے جاؤ، تمہارا رشتہ بائی سے جوڑ دیا ہے، وہاں سے برکتیں آتی رہیں گی، وہاں کسی کبیر کا قدم پڑتا رہے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا وہ ولی دسترخوان لگا. 10 منٹ میں نہیں بتا پائے گا. دسترخوان لگا، اگلی سال کاٹ دینا. دسترخوان لگا، دسترخوان لگا، بہترین کھانے لگے ہیں. صاحب بڑے بڑے علماء اکابرین، بڑے بڑے مالدار بزنس مین سب موجود. دسترخوان لگا، حضور تشریف رکھے، تشریف رکھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی نکالی، کھانے لگے. حضور کیا کنڈیشن تھی؟ جو چاہوں گا کھاؤں گا. کھانا ختم ہو گیا، دسترخوان اڑ گیا. حضرت نے کہا آگ پر گرم کیے ہوئے توے کو لایا جائے. توا رکھا،
حضرت کھڑے ہو گئے توے پر، اور آج ابھی دسترخوان پر جو کھایا تھا ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ توے سے اتر گئے، ارشاد فرمایا آپ جتنے لوگوں نے دسترخوان پر چکن کباب، چکن قورمہ، چکن پراٹھا، چکن فلاں، چکن فلاں، دنیا بھر کے جو پکوان کھائے ہیں، آؤ ایک ایک کر کے اس پلیٹ پر، اس توے پر کھڑے ہو کر ساری اللہ کی نعمتوں کا جو ابھی تم نے استعمال کیا ہے ذکر کرو۔ سب کی حالت خراب، حضرت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا میں نے تو کیا نا۔ تو کہنے لگے حضرت وہ تو آپ کی کرامت کی۔ حضرت نے فرمایا ظالموں، نادانوں، اگر ایک دن کے کھانے کا ذکر، نعمت کا چرچا تم اس گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں بتا سکتے تو زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب قیامت کے دن جو اس توے سے زیادہ گرم ہوگا تم کیسے حساب دو گے؟ کرامتوں کے پیچھے بادشاہ پر، کرامتوں کے پیچھے دوڑنے والوں، آپ کی زندگی میں کچھ کرامت نہیں ہے؟ آج ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ علماء اہل سنت کی عظیم تعداد، جس کو دیکھو خلیفہ تاج شریعت، جس کو دیکھو خلیفہ فلاں، جس کو دیکھو وہ مفتی۔ میں کہتا ہوں اب ہمارے نام کے سامنے لکھنا بند کر دو بھائی، برا مت مانیے گا۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرائع گئے ادھر ادھر، ہمارے پاس افراد ہیں۔ اگر ہر فرد یہ ٹھان لے کہ مجھے مسلک کی خدمت کرنی ہے تو کسی خدائی کی کیا مجال ہے کہ تمہارے شہر میں آ کر پنجہ گاڑ سکے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسی ابو ٹپو کی کیا مجال ہے کہ تمہارے علاقے میں آ کر اپنی شان پھیلا سکے؟ کسی سلح کلی کی مجال کیا ہے کہ تمہارے علاقے میں آ کر بھی گفتگو کر سکے؟ حضرت علامہ انصار احمد صاحب نے کیا بیان کیا؟ سلح کلیت کے چہرے سے نقاب اٹھایا تاج الشریعہ نے، میاں تاج الشریعہ نے سلح کلیت کا نقاب اٹھا دیا، مگر اب تاج الشریعہ کے نام کے لے کر اپنے لیبر لگا کر اندر سے اب لوگ سلح کلیت کا کام کر رہے ہیں۔ اس کو آپریشن کون کرے گا؟ اس کا آپریشن کون کرے گا؟ مرید ہے تاج الشریعہ کا، نالائق باتیں کسی اور کی کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ خلیفہ ہے تاج الشریعہ کا، فکریں کسی اور کی پھیلاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یا تو تاج الشریعہ کا خلیفہ لکھنا چھوڑ دے، اور اگر ہے خلیفہ تو تاج الشریعہ کے پیغام کو پھیلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہر مسجد کی کمیٹی، کیا ہر مسجد کا امام، کیا ہر شہر کے لوگ 5 روپے بھی نہیں دے سکتے، 10 روپے بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ کیا اپنے اپنے محلوں میں آپ تعلیمی انتظامات نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کے لیے تربیت کا انتظام نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو، آج بڑی تیزی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ ہمارے بچوں کے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے نام لے کر، ڈریس دے کر، بہترین کتابیں دے کر۔ یاد رکھو جتنی روزی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، نہ اس سے ایک دانہ زیادہ پاؤ گے، نہ اس سے ایک دانہ کم مل سکتا ہے۔ کسی کو بھی تم خوش کر لو، کسی کو بھی تم راضی کر لو۔ قرآن فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ یہودی نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم خود یہودی نصرانی نہ ہو جاؤ۔ تم کافروں مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بتوں اور ان کے پجاریوں کے واشتاب پر اسٹیٹس لگا کر مبارکبادیاں ان کی شرکیاں تیوہار کی دیتے ہو، یہ سمجھ کر کہ ہم انہیں خوش کر لیں گے۔ ارے کفر کو راضی کرتے کرتے کافر تو ہو جاؤ گے، مگر کفر کو راضی نہیں کرتے۔ اور وہ زندگی چاہیے، وہ عزت چاہیے جو اس کے مصطفیٰ میں سکے، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ مفتی مقصود یہ چپ نہیں بیٹھتے، انہوں نے فرمایا کرتے کرتے نہیں، ایک بار کیا تو چلے جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے چند باتیں، 2 باتیں میں 2 منٹ میں سمیٹ دوں، تقریر کروں گا تو بہت لمبی ہوگی، اور شاید مفتی خلیل صاحب نے بڑی سختی سے اسی لیے کہا ہے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری یہ ہے، صرف جماعت رضائے مصطفیٰ کا میں پریزیڈنٹ ہوں مت بولو، صرف فلاں تنظیم کا میں صدر ہوں مت بولو، فلاں مسجد کا میں سیکریٹری ہوں مت بولو۔ میاں سیکریٹری ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یہ خادم اور نوکر ہوتا ہے، اس لیے اسے خدمت کرنی چاہیے۔ اپنے اپنے مسجدوں میں سلیبس کے ساتھ، اصول کے ساتھ تعلیم کا انتظام کرو۔
جن ائمہ کو آپ نے اپنی مسجدوں میں رکھا ہے ان کے لیے اشرا تنخواہ دے کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دو، تاکہ آپ کے بچے 10ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، قرآن مقدس کو تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں اور عقائد کی ایک مضبوط دیوار ان کے دل میں بیٹھ جائے، ایک بنیاد قائم ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو آج اسکول اور کالج کے ذریعہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ جا رہی ہیں، اپنی ان بچیوں کو سنبھالنے کی کوششیں کی جائیں۔ کفر بڑی تیزی سے، فتنہ بڑی تیزی سے بات پھیل رہا ہے، اس لیے صلح کلیت کا دروازہ بند کرنے کے لیے عوام الناس اور علماء کو ایک ساتھ اٹھنا ہوگا اور اپنے اپنے علاقے میں، میاں جہاں ہم ہیں وہاں کام کر لیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہبلی والا چاہے کہ مجھے بمبئی میں لوگ جانے؟ کوئی ضروری ہے اس کو؟ ہانگل والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی بنگلور میں جانے؟ بنگلور والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کوئی ہانگل والا جانے؟ میاں اللہ اگر عزت دے گا تو دنیا روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اپنے علاقے میں ہر عالم دین، ہر مسجد کا صدر، کمیٹی، ہمارے نوجوان مل کر کے ایک تحریک چلائیں تاکہ ہمارے درمیان کوئی غلط مشکوک شخص آ کر دینی تعلیم کے نام پر اس کے بہانے ہمارے بچوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔